پاکستان کے اس کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ تو پاکستان تو ساری دنیا جانتی ہے تاریخی طور پہ جب سے پاکستان بنا ہے، بلکہ پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ نے جو ہے وہ صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہمیں اسرائیل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی جیسی بھی حکومتیں بنتی رہیں، کسی بھی حکومت نے کبھی بھی اس صہیونی ریاست اسرائیل کو قبول نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا۔ کہ پاکستان کی اس جسے کہہ سکتے ہیں کوشش جو اتحاد اور امن کی ہے، اس کو ایک نئی مہمیز ملے گی کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ بھئی ابھی جو حملہ ہے وہ ایران پہ صرف اسرائیل کرے گا، اس میں امریکہ کا کوئی دینا نہیں ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جو گریٹ ملٹری آپریشن کی بات ہو رہی ہے وہ صرف اسرائیل کرے، اور وہ اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ صورتحال خاص طور پہ پاکستان کا بڑا اہم رول ہے، کچھ حل ہوتی نظر نہیں آ رہی؟ کہ ہم اس وقت تک آبنائے ہرمز نہیں کھولیں گے جب تک کہ ہماری یہ شرائط پوری نہ ہو، اور یہ شرائط وہ عملاً کہتے ہیں پوری ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر صاحب وہ حل کریں گے۔ تو یہ ایران اور سعودی عرب اور اس حوالے سے پاکستان کا آپ توقع رکھتے ہیں کہ ایک مثبت صورتحال نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ تو اب وہ گریٹ ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا تو یہ بھی معاملہ جو ہے پہلے کی طرح آپس میں ٹیبل پہ حل ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں جو ہے جب جو تبدیلیاں آئیں گی کہ یعنی کہ یہاں سے امریکن فوجیں اس خطے سے نکلیں گی، تو یہ مسئلہ بھی جو ہے حوثیوں کا سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کے نتیجے میں انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین، ناظرین، سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے گزشتہ ہفتے ایک تاریخی مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں جسے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس تصویراتی اتحاد کے اگر ہم اہم نکات دیکھیں تو سب سے پہلے تو اس میں اجتماعی تحفظ کی بات کی گئی کہ جس میں یہ تینوں ممالک نیٹو کی بنیادی معاہدے کی شک کے مطابق کہ کسی ایک ریاست پر حملہ سب پہ حملہ تصور کیا جائے گا، اور اس اتحاد کا مقصد جو اب تک ہمارے سامنے آیا ہے کہ کسی ممکنہ جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع کو مضبوط بنانا، دفاع، ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس کا تبادلہ کرنا، اور مشرق وسطیٰ میں سیکورٹی کا ایک نیا خود مختار ڈھانچہ قائم کرنا۔ اور ترکی نے یہ بھی بیان کیا ان کے وزیر خارجہ نے کہ یہ اتحاد کسی خاص ملک کے خلاف نہیں بلکہ خطے میں دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین، یقیناً اس ساری گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دفاع فقط ان مشترکہ معاہدہ فقط یہ تین ممالک تک منحصر نہیں رہے گا۔ آنے والے وقت میں جیسا کہ میڈیا میں کہا جا رہا ہے، یہ ایک مسلم ممالک کا ایسا اتحاد جسے مسلم نیٹو کہا جا رہا ہے کی شکل اختیار کرے گا، اور یقیناً پاکستان کا ہمیشہ سے ایک مثبت اور امن کا رول جو پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے ہمیشہ اس پورے قضیے میں اپنا سرگرم عمل رکھا ہے وہ ہمارے سامنے نظر آئے گا۔ اس تمام موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے انجینئر سید علی رضا نقوی صاحب سے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم انجینئر علی رضا نقوی صاحب۔ جی وعلیکم السلام انجم بھائی، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ موضوع جیسا کہ میں بیان کر چکا، سب سے پہلے لیکن میں جاننا چاہوں گا انجینئر صاحب، حالیہ گزشتہ ایک برس میں مشرق وسطیٰ میں امریکی اور اسرائیلی در اندازی کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی، ایران اسرائیل جنگ، ایران امریکہ جنگ، پھر اس میں امریکی اڈوں پہ ایران کی جوابی جارحیت، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا ایک بڑا مثبت اور تعمیرانہ اور مصلحانہ رول رہا
اس سارے قضیے میں، اور پاکستان نے کوشش کی کہ برادر ممالک کسی طرح کسی ایک ایسے نتیجے پہ اندرونی طور پہ پہنچے تاکہ مشترکہ دشمن صہیونی حکومت کے خلاف کوئی ایک بہترین اور متحدہ حکمت عملی بن سکے۔ تو آپ پاکستان کے اس کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی تمہید جو ہے وہ باندھی ہے۔ تو پاکستان تو ساری دنیا جانتی ہے تاریخی طور پہ جب سے پاکستان بنا ہے، بلکہ پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ نے جو ہے وہ صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہمیں اسرائیل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی جیسی بھی حکومتیں بنتی رہیں، کسی بھی حکومت نے کبھی بھی اس صہیونی ریاست اسرائیل کو قبول نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا۔ جو اس وقت جو حکومت ہے جس کی روح رواں جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، وہ ان کا تو کردار جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور وہ انہوں نے پہلے جو کہ امریکہ اور اسرائیل نے جو ایران کے اوپر ایک جہادیت کے ذریعے ایک بہت بڑی جنگ مسلط کی تھی، اس جنگ کو بھی روکنے میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ہے۔ اور پھر جب ہم آگے چلتے ہیں تو وہ صرف انہوں نے عاصم منیر صاحب نے صرف ایران امریکہ کی جنگ نہیں رکوائی، بلکہ انہوں نے تو باقاعدہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک میمورنڈم جو ہے اس میں انہوں نے یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے ہمارے فیلڈ مارشل حافظ منیر عاصم صاحب کا، کہ انہوں نے وہ ایک جو میمورنڈم طے کروایا، اس کی جو 14 شرائط طے کروائیں، اس میں ایک یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے واقعاً زمینی گراؤنڈ اس کی زمینی حقائق کے مطابق تھا، یعنی کہ جو ایران کا حق بنتا تھا اس کو انہوں نے حق دلوایا۔ اسی طرح جو امریکہ اب جس پوزیشن میں مار کھا کھا کے اور وہ جو ہے اپنی تباہی کروانے کے بعد جس پوزیشن پہ تھا اس کو بھی راضی کیا۔ تو جناب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جو دوسرا کارنامہ جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی وجہ سے ہوا ہے، وہ مکہ ایگریمنٹ ہے، مکہ دفاعی جو ہے معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کے تحت جو ہے وہ بعض ماہرین اور جو ہے ہمارا بھی یہ اندازہ ہے کہ چونکہ امریکہ کا اتنا کچومر نکل چکا ہے، اس کی فوجیں پہلے ہی عراق اور کویت سے جا چکی ہیں، اس کی تنصیبات جو ہیں بہت سارے خلیجی ممالک میں تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں، اب امریکہ یہاں سے واپس جانا چاہتا ہے۔ تو میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے کہ یہ وعدہ جو مکہ دفاعی معاہدہ جو ہے وہ اس کو ایک راستہ دے، اور وہ جو ہے امریکہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی وہ جو ہے ان ملکوں کی سیکورٹی سلامتی کی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان کے ذمہ لگایا، اور یوں یہ ایک مستقل جو ہے اس خطے سے جو ہے خطے میں ایک مستقل امن کا راستہ بن سکتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے۔ جی بہت عمدہ آپ نے تمہید بیان کی۔ میں آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے انجینئر صاحب، ستمبر 2025 میں بھی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوا، اور اس کے بعد یہ جتنے حالات رہے اس میں پاکستان کے مثبت رول پہ آپ نے بڑی عمدگی سے بیان کیا، اور حقیقت میں بھی جو زمینی حقائق گواہی دیتے ہیں کہ پاکستان نے بہت ہی مثبت اور بہت ہی تعمیری کردار ادا کیا اس سارے قضیے میں۔ اب اور اس وقت بھی یہ بات کی گئی تھی کہ یہ اتحاد مزید وسیع ہو سکتا ہے، اور جس کی ایک صورت جس کی طرف آپ نے متوجہ کیا کہ گزشتہ ہفتے میں جو
ایکارڈ ہوا, معاہدہ ہوا پاکستان, ترکی, سعودی عرب, اور جی ترکی وزیر خارجہ نے بھی یہ بات بیان کی کہ اس کو مزید وسیع کیا جا سکتا ہے, اور یہ کسی ملک کے خلاف نہیں بلکہ ڈیٹرنس کی بات ہو رہی ہے. اچھا, ایک اہم پہلو جس پہ ہمارے میڈیا میں ڈسکشن ہو رہی ہے اور ہم خود بھی حقائق سے آنکھ نہیں پھیر سکتے, وہ یمن اور سعودی عرب میں جو حوثی مجاہدین کے درمیان جاری کشمکش ہے, جس کے تناظر میں پاکستان, سعودی عرب اور ترکی کے درمیان بننے والے اس اتحاد کو بہت سی باتیں میڈیا میں آ رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معاہدہ جیسا کہ آپ نے کہ کیا یہ محض ایک ڈیٹرنس باہمی انڈرسٹینڈنگ ہے, یا اس کے پیچھے مستقبل میں, جو میں بات جاننا چاہ رہا ہوں, مستقبل میں کوئی مشترکہ سیاسی, سفارتی یا عسکری حکمت عملی کے امکانات موجود ہیں, جیسا کہ میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلم نیٹو بھی بن سکتا ہے؟ جی, میں اگر اجازت ہو تو پہلے اگر کہتے ہیں تو اس حوالے سے جو ترکی کے جو صدر ہیں طیب اردگان, انہوں نے جو ہے وہ جس دن یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ جو سنا صدی جو وہ محل ہے قصر صفا, جہاں پہ مکہ میں جہاں پہ یہ باقاعدہ سائن ہوا مکہ کا دفاعی معاہدہ جو ہے, اس کے بعد جو ہے وہ طیب اردگان صاحب نے 7 اگست ہی کو باقاعدہ ایک اپنی ٹویٹ کی. وہ ٹویٹ جو ہے وہ باقاعدہ ترکی کے جو ٹی وی چینل ہے TRT, اس کے اوپر بھی دی گئی. وہ انہوں نے کہا کہ میں کراؤن پرنس اور وزیر اعظم سعودی عرب محمد بن سلمان کی دعوت پر مکہ گئے, اور وہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوئی. ہم 3 ملکوں کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے. اس معاہدے کی بنیاد جو ہے وہ مجموعی دہشت گردی کے خلاف ہے, اور ہم اپنی سیکورٹی یعنی کہ اپنی یہاں ہم سے مراد یہ ہے کہ تینوں ممالک ہم اپنی سیکورٹی اور دفاعی تعاون, دفاعی انڈسٹریز, مشترکہ پروجیکٹس اور ٹیررزم کی جنگ میں اشتراک کریں گے. یہ معاہدہ دفاعی حق جو ہمارا بنتا ہے اقوام متحدہ کے آرٹیکل نمبر 51 کے مطابق, اس کے مطابق ہے, اور کوئی ملک نشانے پر نہیں ہے. تمام برادر ممالک جو خطے میں ہیں ان کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں, اور ہم جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ امن, خوشحالی و استحکام ہو. اس کا جو ویژن ہے, یعنی کہ یہ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ویژن ہے وہ ہمارا ایک ریجنل اونرشپ ہے. تو ترکی کا یہ بھی عزم ہے کہ وہ کشیدگی اور تنازعات کو ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی جو عالمی قوانین کے مطابق ہیں اس کے ذریعے حل کرنے کو ترجیح دے. یہ معاہدہ پورے خطے کی بہتری کے لیے ہے. یہ اردگان صاحب کا ٹویٹ جو کہ ایکس پہ بھی آیا, اس کے بعد اس کے کچھ جملے جو ہیں وہ جنگ اخبار جو ہے جو بڑا معتبر اخبار ہے, اس پہ بھی 8 اگست کو کچھ چیزیں اس کے حوالے سے چھپیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ترکی کا جو ویژن ہے وہ بہت وسیع ہے, اور وہ کسی ملک پہ حملہ کرنے کے لیے نہیں ہے. بہت ہے جی. تو اگر ہم اس کو اگر کہیں کہ تو یہ کیا کہتے ہیں, جو ان کے وزیر خارجہ ہیں اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ جنگ اخبار میں بھی موجود ہے, اور انہوں نے بڑا صاف کہا. مڈل ایسٹ آبزرور نے دی. اس کے بعد جو ایکس میڈیا پہ یہ وائرل بھی ہوئی 8 اگست کو 10:51 PM پہ. تو انہوں نے فرمایا, وزیر خارجہ جو حقان فدیان ہیں, انہوں نے کہا مکہ دفاعی معاہدے پر مڈل ایسٹ ٹی وی پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے زور دیا کہ یہ معاہدے کا ہدف
نہ تو ایران ہے اور نہ ہی اسرائیل ہے۔ تو یہ مقصد ہے کہ اس طرح اور بھی جو ہیں رہنما ہیں ان کی جو وضاحتیں ہیں کہ جیسے پاکستان ہے یا جیسے جو ہے وہ سعودی عرب ہے ان کی طرف سے آئی ہیں، اور یہ بھی جو ہے جنگ اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو اس وقت جو یہ باتیں ہم آپس میں کر رہے ہیں اس کے لیے جو ہے میڈیا کو اس جو معاہدہ جس پہ دستخط ہوئے اس کا باقاعدہ مکمل متن نہیں دیا گیا، بلکہ جو بعد میں ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا اس کی روشنی میں دنیا بھر کا میڈیا، تجزیہ کار اور ماہرین گفتگو کر رہے ہیں۔ تو جی یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ابھی یہ ابتدائی یوں سمجھ رہے ہیں کہ ابھی یہ اعلان ہوا ہے مشترکہ اعلامیہ کے ذریعے، لیکن جو ہے اس کی جو تفصیلات ہیں، اس کی جو قانونی ذمہ داریاں ہیں، اس کا جو کمانڈ کا ڈھانچہ ہے، اس کی جو فوج ہوگی، جو اس کی عملی طریقہ کار ہوگا، وہ ابھی تک واضح نہیں ہے۔ اور اگرچہ اس معاہدے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مغرب میں یورپ میں بڑی تشویش پیدا ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو نیٹو فورم ہے وہ تو گھسا پٹا اور کیا کہتے ہیں بہت ہی خستہ حالت میں ہے۔ البتہ مقصد ہے کہ ایران نے بھی یہ کنسرن شو کیا ہے کہ بھئی یہ جو ہے ایک بڑے لیول پہ اس طرح کا جو ہے اتحاد، جس کو اسلامی عسکری فوجی اتحاد کہا جا سکتا ہے، دفاعی اس کو کوئی نام دیا جا سکتا ہے، تو وہ بن سکتا ہے۔ یعنی کہ ہم اسے گریٹ اسلامی عسکری اتحاد کا جو مستقبل میں جب اس میں بہت سارے ممالک شامل ہوں گے، بلکہ اگر OIC کے پلیٹ فارم سے اس طرح کا اتحاد محض وجود میں آئے تو وہ واقعاً ایک پوری، یعنی کہ اس وقت جو ہے وہ امریکہ تو سپر پاور تباہ ہو چکا، لیکن جب اگر وہ ایک بڑا اتحاد سامنے آئے گا تو وہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی طاقت بنے گا۔ اچھا انجینئر صاحب، بڑی اہم آپ نے ترکی کے موقف کو بیان کیا۔ ایک دلچسپ پہلو جس کو پاکستان کا میڈیا یا دیگر مغربی ذرائع ابلاغ شاید اس طرح بیان نہیں کر پا رہے کہ اس پورے معاہدے کے فوراً بعد اسلامی جمہوریہ ایران کا انتہائی مثبت موقف، یعنی اگر ہم دیکھیں تو جیسے آپ نے بیان کیا کہ ایران نے اس کو ان معنوں میں خوش آئند کہا کہ یہ ایک ایسا وسیع تر مسلمان ممالک کا دفاعی اتحاد بن سکتا ہے جو اپنے مشترکہ دشمن کی طرف کوئی اگر ہو کاروائی کر سکے۔ اور خصوصیت کے ساتھ ہم اگر دیکھیں اس پورے گزشتہ 1-1.5 سال میں امریکہ شیطان بزرگ نے جو گارنٹیاں دی ہوئی تھی مسلم ممالک کو ان کے دفاع کی، وہ اس پہ پورا نہیں اتر سکا۔ ستمبر 2025 سے قطر پہ اسرائیل کے حملے کے بعد تو کہیں یہ ایک اہم جسے کہتے ہیں جس کی طرف توجہ نہیں کہ یہ امریکہ سے ہٹ کے مسلمان ایک باہمی دفاعی محاذ تشکیل دے سکیں۔ کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں، خاص طور پہ پاکستان کا جتنا عسکری قیادت اور ہماری سیاسی قیادت کا ایک بہت بہترین ڈپلومیٹک رول ہے؟ جی، وہ جو جنگ اخبار جس کا میں نے ذکر کیا 8 اگست کا جو جنگ اخبار ہے لاہور کا، اس میں جو مختلف ممالک جو اس میں شریک تھے ان کے جو ہے وہ ورژن لکھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ انقرہ نے کہا کہ یہ معاہدہ کسی خاص ملک کے خلاف نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ریاض سعودی عرب نے کہا کہ یہ فوجی گٹھ جوڑ یا فرقہ وارانہ بڑا کی کوشش نہیں ہے، نہ ہی کوئی جوہری عزائم ہمارے ہیں۔ تو جو شہباز شریف صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا بلکہ یہ تو ایک خیر مشترکہ سب کا ورژن ہے کہ جس طرح نیٹو کا آرٹیکل 5 کہ کسی ایک پہ حملہ ہوگا تو اسے تینوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ بیسیکلی ذہن میں رہے کہ یہ دفاع کے لیے معاہدہ ہے۔ تو
پھر شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ دعا ہے کہ یہ معاہدہ امن کی ڈال ہو. تو اس حوالے سے اگر میں اب جو ہے اجازت ہو، جو کہ اخبار میں بھی لکھا ہوا ہے اور جو ہے وہ میڈیا کے اوپر بھی آیا ہے، کہ اس کے اوپر جو ایران کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان ہیں ابراہیم رجائی، اور جس کا جو مڈل ایسٹ جو ہے اس نے بھی حوالہ دیا ہے، مڈل ایسٹ مانیٹر نے، اور ایکس میڈیا پہ بھی وائرل ہوا ہے 8 اگست کو 12:10 پہ صبح. تو وہ یہ فرماتے ہیں، ابراہیم رجائی نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کاغذی معاہدہ سعودی عرب کی سلامتی کی ضمانت نہیں بن سکتا. اپنی پالیسیوں کی اصلاح کریں تاکہ دوسروں سے سلامتی کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. وزیر تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اشارہ امریکہ کی طرف ہے، کیونکہ امریکہ کے میڈیا میں جو ہے وہ اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جو سعودی عرب کے یا دیگر کسی ملک کے امریکہ کے ساتھ باہمی معاہدے ہیں سیکورٹی کے، سلامتی کے، وہ ویسے کے ویسے ہی جو ہے افیکٹو ہیں اور اس کے مطابق ہیں. اور ابھی اس پہ بھی گفتگو ہوئی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا اسلحے کا جو آرڈر ہے وہ سعودی عرب نے امریکہ کو دیا ہے. تو یہ گفتگو جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے ہے، کہ یعنی کہ اس کو تو خوش آمدید کہا جا رہا ہے کہ ایک اسلامی ممالک کا ایک اس طرح کا دفاعی جو ہے وہ ایک اتحاد ڈیولپ ہونا چاہیے. تو لیکن مقصد ہے کہ وہ جو میں یہ بات سمجھتا ہوں ابراہیم رجائی کی، وہ اس حوالے سے ہے. اس کے بعد جب ہم وزیر خارجہ جو ہیں عباس عراقچی، انہوں نے بھی جو ہے اس کو مزید اس کی وضاحت کی ہے کہ خلیج کی سلامتی جو ہے وہ بیرونی مداخلت سے پاک کیا جائے گا تو علاقائی جو ممالک کے ذریعے جو ہیں اس کی سلامتی یقینی بنے گی. یعنی کہ یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو مکہ دفاعی معاہدہ ہے اس کا مؤثر تب ہوگا کہ جب یہاں سے غیر ملکی یا جو بیرونی مداخلت کار ہیں وہ یہاں سے نکل جائیں. تو یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ یہ باقاعدہ مڈل ایسٹ مانیٹر نے جو ہے وہ 8 اگست کو اس کے ذریعے ایکس میڈیا پہ یہ وائرل ہوا ہے. جی جی اچھا انجینئر صاحب، جی اگر آپ دیکھیے یہ ایران کا ایک بڑا پرانا بیان بھی ہے، مطالبہ بھی ہے کہ خطے کے مسلمان ممالک امریکہ اور اسرائیل کے بغیر متحد ہوں اور متحد ہو کر ایک طاقت بن جائیں. یعنی پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا اکٹھا ہو جانا یقیناً ایک یہ خوش آئند بات، اور اسلامی جمہوری ایران کا اس پہ بڑا حوصلہ افزا موقف. اور پھر جو اہم ترین بات ہے کہ شنید ہے کہ آنے والے دنوں میں 14 اگست کی تقریبات میں جمہوری اسلامی ایران کی کوئی بڑی اہم شخصیت وہ باقر کالیباف یا عباس عراقچی تقریبات میں بھی شرکت کریں گے. تو اس سارے منظر نامے میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی اس جسے کہہ سکتے ہیں کوشش جو اتحاد اور امن کی ہے اس کو ایک نئی مہمیز ملے گی؟ جیسا کہ میڈیا عالمی سطح پہ بھی دنیا بھر کا میڈیا، دنیا بھر کے رہنما جو ہے وہ اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو اعتماد حاصل ہے صدر ٹرمپ کا، ان کو اعتماد حاصل ہے چین کے صدر کا، ان کو اعتماد حاصل ہے ایران کا، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ایران کے جو اپنا جو رہبر اعلیٰ ہیں ان کا بھی اعتماد حاصل ہے. تو اس اعتماد کے بل بوتے پہ، اس کی طاقت پہ ایک عاصم منیر صاحب ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے جو ہے یہ پوری دنیا کو ایک جنگ، اگر کہہ دیا جائے کہ تیسری جنگ عظیم سے اب تک روکا ہوا ہے.
تو یہ ایک زمینی حقائق ہیں. اب جو ہے وہ جیسا کہ اردگان کے بارے میں بھی ہے کہ ان کو بھی جو ہے ذاتی سطح پہ جو ہے امریکہ کے صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کی ایک تعلق ہے, دوستی ہے. تو اس لحاظ سے محمد بن سلمان بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. تو یہ تینوں شخصیات جو ہیں, جیسا کہ خود میڈیا کے اوپر, امریکن میڈیا کے اوپر آن ریکارڈ موجود ہے کہ صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ جو ایک گریڈ ملٹری آپریشن جو کہ پچھلے ہفتے جمعے ہفتے کو شدید پوری دنیا الرٹ تھی کہ انہوں نے ایران پہ حملہ کرنا ہے. صدر ٹرمپ نے خود اعتراف کیا کہ بھئی وہ میں نے جو ہے وہ جو ہے یہ سعودی عرب محمد بن سلمان کے کہنے پہ اس کو روکا یعنی کہ اس کو مؤخر کیا. لیکن اس کے خطرات اب بھی موجود ہیں کہ عین ممکن ہے کہ جیسا کہ وہ جو ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ دجال جو ہے اگرچہ وہ جھوٹوں کا مکر و فریب کا بادشاہ ہے اور ساری دنیا جو ہے اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ابھی اس نے کہا کہ حملہ نہیں کرنا, اگر ہی لمحے جو ہے وہ حملہ کر دے. تو اس میں یہ خطرہ بھی باقی موجود ہے کہ کہیں عین ممکن ہے کہ امریکہ ایک آخری کوشش کرے اور ایران کے اوپر جو ہے ایک ایٹمی حملہ کرے. یہ خطرہ, یہ خدشہ بہرحال موجود ہے. لیکن مقصد ہے اس بات کا ایران کو بھی یقین کو پتہ ہے, ان کو بھی یقین ہے کہ ممکن ہے ہم پہ ایسا حملہ ہو, لیکن وہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ شہادتیں دیں گے, قربانیاں دیں گے, لیکن ہم اپنے ملک کی 1 انچ پہ بھی قبضہ نہیں ہونے دیں گے. بلکہ ایران نے جو پچھلی امریکہ اسرائیل کے ساتھ جنگوں کے نتیجے میں انہوں نے جو ہے وہ ابنائے ہرمز پہ قبضہ کر دیا, بلکہ اب تو میں یوں کہوں گا کہ صرف ابنائے ہرمز پہ قبضہ نہیں ہے, وہ آگے بڑھ کے ان کا جو قبضہ ہے وہ بحر احمر پہ بھی ہو چکا ہے, بحیرہ عرب پہ بھی ہو چکا ہے, اور یہ قبضہ باب المندب تک ہے. تو صورتحال جو ہے وہ امریکہ کے لیے, جیسا کہ امریکی جرنیل جو ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے, انہوں نے نہ صرف کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہے. اسی طرح جو کیمپ ڈیوڈ میں پچھلے ہفتے میٹنگ ہوئی تھی اور ٹرمپ نے جو اپنے جو وزیر جنگ ہیں کیا کہتے ہیں پیپ, اس کو بھی انہوں نے جو ہے ٹرمپ صاحب نے کہا کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں مجھ سے چھپائی ہیں. اور پھر یہ بات بھی ساتھ سامنے ہے کہ دجال نے کہا کہ جن لوگوں نے جو اندرونی راز افشا کیے ہیں ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا. تو اب جو ہے غداری کا مقدمہ کیا جنرل ڈین کین پہ چلائیں گے. جنرل ڈین کین نے تو بذات خود جو ہے بڑی وضاحت سے کہا, بلکہ وہ جو ایک اندر کھاتے کچھ ذرائع سے باتوں کو پتہ چلا ہے کہ وہ جو ہے دجال کو بھی اور باقی بھی وہاں پہ جو سرکردہ لوگ ہیں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنی سپر پاور اور اپنی فوج کو بچانے کے لیے جو ہے کسی طریقے سے اپنی فوجوں کو وہاں سے نکالنا چاہیے. ہمیں یہ تسلیم کر دینا چاہیے کہ ہم ایران سے جنگ ہار چکے ہیں. اور یہ بھی یعنی کہ ابھی یہ اس کے بارے میں متضاد چیزیں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے پہلے پورے مشرق وسطیٰ کے امریکی فوجی اڈوں سے امریکی جو جہاز تھے, جنگی فائٹر تھے, وہ سارے اسرائیل کے ایئرپورٹ پہ جو ہے ان کو کسی اڈے پہ شفٹ کیا گیا تھا. اور پھر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اب ان کو وہاں سے بھی کسی اور جگہ کسی یورپی ملک میں شفٹ کر دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ایک نئی اپنی صف بندی کر رہا ہے, اور وہ جو ہے یورپ کے جتنے ہیں ممالک وہاں سے اسرا گودا بارود جو ہے وہ شفٹ کر رہا ہے. اب وہ شفٹ کہاں پہ کر رہا ہے وہ بعض ذرائع سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اسرائیل میں شفٹ ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میڈیا میں
جو ہے وہ بہت ساری خبریں ہیں متضاد بھی ہو سکتی ہیں کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ بھئی ابھی جو حملہ ہے وہ ایران پہ صرف اسرائیل کرے گا، اس میں امریکہ کا کوئی دینا نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جو گریٹ ملٹری آپریشن کی بات ہو رہی ہے وہ صرف اسرائیل کرے اور وہ اس کے لیے تیاری کر رہا ہے، اور یہ باتیں بھی جو ہے وہ ایرانی میڈیا سے یا مقصد ہے کہ جو کیا کہتے ہیں اس سے بھی باتیں اس طرح کی جو ہیں وہ کچھ سامنے آئی ہیں۔ جی اچھا انجینئر صاحب، آپ نے جیسے آپ نے ہرمز کے حوالے سے بات کی، گزشتہ روز اتوار کو ایرانی سیکورٹی سپریم کونسل کے بیان آیا ہے، انہوں نے 6 شرائط امریکہ کو جنگ بندی کے لیے پیش کی ہیں، جس میں اہم ترین شرائط جو بڑی مشکل بھی نہیں ہے اور پہلے بھی مذاکرات کا حصہ رہی، یعنی ایک تو امریکہ جنگ کا ہرجانہ ادا کرے اور آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی تبھی ختم کی جائے گی، جی وہ جی بالکل جو ہے تھریٹ کرنا بند کرے، اور اسی طرح اپنی بحری اور فضائی افواج کو جیسے آپ نے تذکرہ کیا واپس بلا لے۔ تو کیا یہ صورتحال خاص طور پہ پاکستان کا بڑا اہم رول ہے، کچھ حل ہوتی نظر نہیں آ رہی؟ جی میں عرض کرنا چاہوں گا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایران ابزرور کی طرف سے ایکس میڈیا پہ وائرل ہوا 8 اگست کو شام 7 بجے کے قریب، اور اس کو نیو یارک ٹائم نے بھی جو ہے اس نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے۔ تو ایرانی نیشنل سیکورٹی کونسل نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے امریکہ کے سامنے جو ہے وہ کہا ہے کہ چونکہ امریکہ کا رویہ، امریکہ کا بیہیویئر جو ہے اس میں سب سے پہلے اس میں تبدیلی آنی چاہیے۔ دوسرا جو ان کے 6 مطالبات ہیں، مجھے اجازت ہو تو میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آگے گفتگو میں آسانی ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران نے جو ہے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ کا نام تو نہیں دیا، لیکن ان کہا ہے کہ ایران دوبارہ کبھی بھی کسی بھی انداز میں ایران کو دوبارہ کبھی بھی کسی بھی انداز میں دھمکی نہ دی جائے، اور نہ ہی کبھی اس کے مقدس اقدار پر طنز کی جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ایران اور اس کے اتحادیوں کے خلاف مستقل جنگ بند کی جائے۔ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی کا خاتمہ کرے اور ایران کے ارد گرد سے نیوی اور فضائی فورسز کو ہٹائے، یعنی کہ یہاں سے ان کی فوجیں چلی جائیں۔ چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ دونوں جنگیں مسرت کی گئیں، یعنی کہ ایم او یو جو اسلام آباد میں ایم او یو ہوا ہے، اس کے بعد جو 2 جنگیں مسرت کی ہیں، کیونکہ اس نے میمورنڈم کی خلاف ورزی کی ہے، اس وجہ سے ایران نے ان جنگوں کا ہرجانہ جو ہے وہ اس کا مطالبہ کیا ہے۔ پھر ایران نے کہا ہے کہ ان کے خلاف جتنی بھی غیر قانونی پابندیاں ہیں ان کو اٹھایا جائے، اور ایران کے 6واں مطالبہ جو آخری مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے جو اپنے فنڈز ہیں، جو اپنے اثاثے ہیں، جو امریکہ نے غیر قانونی طور پہ جو ہے ان کو جام کیا ہوا ہے، ان کو غیر مشروط ریلیز کیا جائے۔ ہاں جی، اب اگر ان ساری شرائط کو جو ہے وہ ان کی جو 14 نکاتی اسلام آباد میمورنڈم ہے اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ حق بنتا ہے۔ اب چونکہ اس میمورنڈم کے بعد جو امریکہ نے خلاف ورزیاں کی ہیں اس کے نتیجے میں کچھ ایران کے مطالبے یا شرائط، یہ سمجھنے مطالبے اس کو نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ شرائط ہیں کہ ہم اس وقت تک آبنائے ہرمز نہیں کھولیں گے جب تک کہ ہماری یہ شرائط پوری نہ ہوں، اور یہ شرائط وہ امرن کہتے ہیں پوری ہوں۔ جی تو اب اگر اب اس کے اثرات دیکھے جائیں کہ بھی اس سے ایران کا اپنی تیل کی برآمد بھی بند ہے، لیکن پوری دنیا کی تیل کی برآمد بند ہے۔ ایران نے جو ہے اس کو جو پچھلے 20-25 دن بنے تھے، کہا جاتا ہے کہ ایران نے $6 بلین جو ہیں تیل سے کما کے
اس کے پاس جو ہے وہ فنڈ ریزرو ہے. ایران جو ہے وہ 6 مہینے تک بھی جو ہے وہ تیل برآمد نہ کر کے اپنے آپ کا جنگ میں رہ سکتا ہے. لیکن اس وقت امریکہ کی اور بعض یورپی ممالک کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. بلکہ جو ہے وہ اگر ایکس میڈیا کے اوپر دیکھا جائے تو امریکہ میں تو جو ہے وہاں کی عوام اور وہاں کے جو وہاں تو ہا مچی ہوئی ہے کہ وہاں پہ پیٹرول مہنگا، اس کے نتیجے میں مہنگائی ہو گئی، اس کے نتیجے میں دوائیاں، کھانے پینے کی چیزیں وہ بھی مہنگی ہو چکی ہیں. اور اس وقت جو ہے ٹرمپ انتظامیہ انتہائی پریشان ہے. یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ مقصد ہے کہ جو امان کی ایران کے ساتھ آبنائے حرمز کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، وہ اس کے اوپر ہی ٹامنگ ٹوئیاں مار کے کہہ دیتا ہے کہ جی منگل کو جو ہے وہ آبنائے حرمز کھل جائے گی، جمعے کو کھل جائے گی. لیکن ایران نے ہر دفعہ صاف کہا کہ ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ نہیں ہو رہے. اگرچہ پیغامات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے کہ ابھی آج میں نے میڈیا پہ دیکھا کہ یہ جو ایران کی شرائط ہیں یہ ٹرمپ کی میز پہ پہنچ چکی ہیں اور وہ اس کے اوپر غور و خوض کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کیسے حل کیا جائے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر صاحب وہ حل کریں گے. جی اچھا انجینئر صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہم اپنے موضوع کی طرف اگر پلٹیں، ایران اپنے حلیف اور دوستوں کے حوالے سے بہت مخلص اور بہت حساسیت رکھتا ہے. اس پوری جنگ بندی کے عمل میں ایران نے ہمیشہ حزب اللہ، اسی طرح انصار اللہ اور عراق جہاں بھی اس کے حلیف اور دوست موجود ہے ان کو بھی جاہریت سے بچانے کے حوالے سے ہمیشہ، جیسے اب ان 6 شرائط میں بھی جیسے آپ نے ذکر کیا اس کا سٹانس موجود ہے. میں صرف ایک پہلو کے معاہدہ مکہ کے بعد، جیسا کہ باب المندب کے حوالے سے یمن یعنی حوثی اور سعودی عرب کے انصار اللہ کے درمیان کشیدگی خدا نہ خواستہ دوبارہ شدت اختیار کرتی ہے، تو پاکستان اور ترکی کی مبینہ اسٹریٹجک قربت کے کیا اثرات مرتب ہو گئے، خصوصاً پاکستان کی جس علاقائی غیر جانبداری اور پیسفل سٹانس کا ہم نے تذکر کیا ہے، تو یہ ایران اور سعودی عرب اور اس حوالے سے پاکستان کا آپ توقع رکھتے ہیں کہ ایک مثبت صورتحال نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جی، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بلکہ میڈیا بھی اور تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے سعودی عرب کے وزیر اعظم محمد بن سلمان جو کہ وہاں کے وزیر اعظم بھی ہیں، وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ، بڑی ذہانت کے ساتھ اپنے کارڈ کھیل رہے ہیں. تو یہ مقصد ہے کہ ایسے رکھتا ہے، مجھے ایسے سمجھ آتی ہے کہ یہ بیسیکلی جو گریٹ ملٹری آپریشن اسرائیل اور امریکہ نے مل کے ایران کے خلاف کرنا تھا، یہ اس منظر نامے میں ہے، اس کے سینیریو میں ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو حوثی ہیں انصار اللہ جو ہے اس کو وہاں پہ انگیج کیا جائے، اور اس کو انگیج کرنے کے لیے جو ہے وہ سب سے پہل کس نے کی؟ سعودی عرب نے کی. باقاعدہ جو ہے ان کے درمیان جو ہے جب وہ کیا کہتے ہیں 40 ملکی فوجی اتحاد تھا جس کی جو ہے وہ کمانڈ جو ہے وہ ہمارے پاکستانی جرنیل راحیل شریف کے پاس تھی، تو انہوں نے باقاعدہ جنگ لڑی. لیکن اس کے بعد جو ہے ٹیبل پہ مذاکرات ہوئے، اس میں جو ہے اس حوالے سے شک موجود تھی کہ سعودی عرب جو ہے وہ یمن میں صنعا کے اوپر جو ہے اگر کوئی ملٹری جہاز آئے تو تب سعودی عرب کو یہ حق حاصل تھا. لیکن اگر کوئی مسافروں کو لے کے مسافر طیارہ آئے تو سعودی عرب کو نے جو ہے وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کی. جب انہوں نے وہ خلاف ورزی کی تو پھر جو ہے یہ حوثیوں نے بھی باب المندب کو
یعنی کہ یوں کہنا چاہیے کہ سعودی عرب نے یمنی حوثیوں کی فضائی ناکہ بندی کر دی. جواب میں جو ہے وہ حوثیوں نے جو ہے باب المندب میں سعودی عرب کی ناکہ بندی کر دی. اب وہاں پہ اس ناکہ بندی میں وہ جو ہے سعودی عرب کے جو آئل ٹینکر ہیں ان پہ پابندی ہے، لیکن جو باقی آئل ٹینکر ہیں جیسے چین کا آئل ٹینکر ہے یا ایون پاکستان کا جو آئل ٹینکر ہے وہ تو وہاں سے گزر کے آ رہے ہیں. تو یہ مجھے اندازہ ہے کہ جب اب وہ گریٹ ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا تو یہ بھی معاملہ جو ہے پہلے کی طرح آپس میں ٹیبل پہ حل ہو جائے گا. اور جو ہے یہ جو ہے اس میں جو ہے ایران بھی مثبت رول پلے کرے گا، اور سعودی عرب کے اور ایران کے ڈائریکٹ آپس میں روابط بھی ہیں. اور یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ایران کے وزیر خارجہ گاہے بگاہے سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے جو ہے وہ گفتگو رابطے میں ہیں. جی بہت شکریہ انجینئر صاحب، آپ نے مختصر وقت میں بہت اہم موضوعات پہ گفتگو کی. کوئی اور ایک پہلو اگر آپ سمجھتے ہیں جس پہ ذکر کرنا ہو تو ایک یا دو جملے، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ضرور بیان کیجیے. وہ ہاں میں تازہ یہ بات عرض کرنا چاہتا تھا جو آج کے ٹی وی میں ہے، جو کہ 92 پاکستانی ٹی وی نیوز ٹی وی ہے، اس میں 4 بجے کے قریب کی ایک خبر ہے کہ یمنی حوثیوں نے سعودی عرب میں جو جازان میں آرامکو کی ریفائنری ہے اس پہ حملہ کیا ہے اور اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. اور یہ جازان میں جو آرامکو کی تنصیبات تھیں ان کو آگ لگی ہوئی ہے، اس وقت وہ آگ سے جل رہی ہیں، اور اس حملے میں جو جانی یا مادی جو نقصانات ہیں ان کی ابھی تفصیلات سامنے نہیں آئیں. تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ یمنی حوثیوں اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے واقعاً ایک کشیدگی بھی ہے، تنازع بھی ہے. اور وہ جو ہے یہ جو مکہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں جو ہے جب جو تبدیلیاں آئیں گی کہ یعنی کہ یہاں سے امریکن فوجیں اس خطے سے نکلیں گی تو یہ مسئلہ بھی جو ہے حوثیوں کا سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کے نتیجے میں انشاءاللہ حل ہو جائے گا. بہت شکریہ. یقیناً انجینئر صاحب اب تک کی گفتگو میں جو بات ہمارے سامنے آئی کہ یہ جتنی معاہدہ مکہ کا جو سب سے بڑا اقدام ہوا ہے، یقیناً یہ امریکہ نکالو کی اس حکمت عملی جو جمہوری اسلامی ایران کا ہمیشہ سے سٹانس رہا کہ ہم امت مسلمہ مل کر اپنے دفاع کے لیے سرگرم عمل ہو. علامہ اقبال نے کہا تھا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوم مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. اور یقیناً جمہوری اسلامی ایران اور پاکستان کی مثبت اور بہترین پرامن کوششیں یہ مذہب کی بنیاد پہ مستحکم بھی ہوں گی اور اتحاد کا اور امن کا باعث ہوں گی. بہت شکریہ انجینئر صاحب، اجازت. بالکل بجا. ہمیں یقین ہے کہ یہ ساری مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں امریکہ کو یہ خطہ چھوڑنا پڑے گا. جب وہ یہ خطہ چھوڑ دے گا پھر بیت المقدس بھی آزاد ہو جائے گا، اور پھر یہ جو حماس ہے جو غزہ کے مظلوم مسلمان ہیں ان کو بھی جو ہے سکون ملے گا اور وہ دوبارہ اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بالکل حاضرین، ناظرین اور سامعین، آپ ہمارے اس پروگرام کو ہمارے اسلام ٹائمز اردو کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھنے کے بعد اپنی تجاویز، آراء اور تبصرے سے ضرور نوازیے گا. انجینئر علی رضا نقوی صاحب کے ہم ایک بار پھر بہت ممنون ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.